السلام علیکم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین، آج میں آپ کو سورۃ البقرہ کا خلاصہ بیان کروں گا۔ سورہ بقرہ مدنی ہے جس میں 40 رکوع اور 286 آیات بینات ہیں۔ عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورہ مبارکہ میں بقرہ کا لفظ بھی آیا ہے اور گائے ذبح کرنے کا واقعہ بھی بیان ہوا ہے، اسی لیے بطور علامت اس سورہ مبارکہ کو بقرہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ یقیناً جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ارشاد ہے کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس لیے کہ اس کا حاصل کرنا برکت اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے۔ اہل باطل یعنی جادوگر اس کے پڑھنے والے پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ مبارکہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لانے سے مسلمانوں کو یہود اور منافقین کا سامنا کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے سیاسی، معاشی اور معاشرتی مسائل سے واسطہ پڑا۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں انسانوں کی 3 قسمیں بیان کرنے کے بعد عبادت رب اور قرآن حکیم کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر یہودیوں کی 40 بیماریاں بیان کر کے ان پر فرد جرم یعنی چارج شیٹ عائد کرتے ہوئے امامت کے منصب سے معزولی اور امت محمدیہ کو اس منصب پر فائز کرنے کا اعلان ہوا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں جادو، وصیت، روزہ، اعتکاف، قرض، حرمت سود، طلاق، نکاح، مہر اور رضاعت کے مسائل بیان کرنے کے ساتھ ساتھ طالوت اور جالوت کا قصہ، جبکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے حوالے سے حضرت ابراہیم اور حضرت عزیر علیہ السلام کے قصے بھی بیان ہوئے ہیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد مسلمان 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن پھر تحویل قبلہ یعنی قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا اور ساتھ ہی امت بھی تبدیل کر دی گئی، یعنی دنیا کی امامت سے بنی اسرائیل کو معزول کر کے یہ ذمہ داری امت مسلمہ کو سونپ دی گئی۔